نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز وحی۔ غار حرا میں خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر رسول اللہ کے پاس تشریف لائے۔ یہ پیر کی رات 10 اگست 610 عیسوی اور رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ کی مبارک گھڑیاں تھیں جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے باسیوں پر اپنا فضل و کرم فرمایا۔ یہ پہلی وحی تھی اور وحی کے نزول کا واقعہ غیر معمولی تھا۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ وہ آپ سے کہنے لگے، پڑھیے۔ رسول اللہ نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے زور سے پکڑ کر دبایا، جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوسری بار مجھے زور سے پکڑ کر دبایا، حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے کہا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ وحی کا آنا، فرشتے کا ایک بار نہیں بلکہ 3 بار دبانا اور اس سے تکلیف ہونا، یہ واقعہ کوئی معمولی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے خاصی گھبراہٹ ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی آیات پڑھتے ہوئے گھر کو چلے تو آپ کے شانے لرز رہے تھے۔ گھر پہنچے تو دکھ سکھ کی ساتھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب سابق خندہ روئی سے استقبال کیا۔ ارشاد ہوا، زملونی، مجھے چادر اڑھا دو۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی طاری تھی۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کو لحاف اڑھا دیا۔ جب خوف دور ہوا تو آپ نے سیدہ خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا؟ پھر انہیں پورا واقعہ سنایا اور فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور سمجھداری ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی اور کہنے لگیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کیا، آپ کے عمدہ اخلاق کی گواہی دی کہ آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ناگہانی آفات میں متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، ذرا غور فرمائیے، ام المومنین نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، وہاں موقع کی مناسبت سے سید ولید آدم کے مکارم اخلاق کا تذکرہ بھی کر دیا اور بتلا دیا کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کس قدر عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے گھر کا رخ کیا۔ آپ سے کہا، بھائی، اپنے بھتیجے سے سنیے، یہ کیا کہتے ہیں۔ ورقہ جو اس وقت ضعیف ہو چکے تھے اور نابینا بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ رسول اللہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ورقہ پکار اٹھے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش میں قوی ہوتا اور اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ رسول اللہ نے تعجب سے پوچھا، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ جواب ملا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پیغام لے کر آیا، اس سے دشمنی کی گئی اور اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کے اعلان کا دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا اور ساتھ دوں گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران سیدہ خدیجہ بھی موجود تھیں۔ وہ آپ کو آنے والی آزمائشوں اور قربانی کے لیے تیار کر رہی تھیں جو راہ حق کے مسافروں اور توحید کے علم برداروں کو پیش آیا کرتی ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہی تھیں۔ وہ رسول اللہ کی اہلیہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز سے واقف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سب سے پہلے انہی کو علم ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی 4 بیٹیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔